کوئی آپ کو پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہوتی, نہیں چاہیے ہوتی, آپ کو کامن سینس چاہیے ہوتی ہے. مریم بی بی جو ہیں ان میں ایک جوش و خروش ہے. جو کانسٹیٹوئنسی جو نواز شریف کی ہے اس کی وراثت تو انہی کے پاس ہے. اس طرح بلاول بھٹو جو ہیں اپنے نانا کی کانسٹیٹوئنسی کو ریگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. مریم بی بی جو ہیں ان میں ایک جوش و خروش ہے. جو کانسٹیٹوئنسی جو نواز شریف کی ہے اس کی وراثت تو انہی کے پاس ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب اس کی وہ لیڈر ہیں. اس طرح بلاول بھٹو جو ہیں اپنے نانا کی کانسٹیٹوئنسی کو ریگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. نہیں ویژن نظر آتا ہے, کوئی آئیڈیالوجی نظر آتی ہے ان دونوں میں, کیونکہ فیوچر ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد ان دونوں کا ہوگا, یا نواز شریف یا مریم بی بی ہوں گے یا بلاول ہوں گے. بر صغیر کا ایک بڑا حکمران گزرا ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھا, اس کو ہم اکبر اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں. جی بالکل. تو کاروبار مملکت چلانے کے لیے کوئی آپ کو پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہوتی, نہیں چاہیے ہوتی, آپ کو کامن سینس چاہیے ہوتی ہے. آپ کو جو چلانے والے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں, لیڈرشپ کوالٹی چاہیے ہوتی ہے, لیڈرشپ کوالٹی چاہیے ہوتی ہے, اس میں کوئی یہ تو ڈگری نہیں چاہیے ہوتی. تو اکبر اعظم جو ہے آج اس کو اکبر اعظم کہتے ہیں نا, اور ہندو اور مسلمان سب اس کو یاد کرتے ہیں, مل کے کہتے ہیں, مل کے کہتے ہیں. تو یہ جو اگر یو فائنڈ لیڈرشپ کوالٹی ان مریم بی بی اور ان بلاول صاحب, اف وی کمپیئر بوتھ آف دیم, مجمع تو اکٹھا کر سکتے ہیں نا. کراؤڈ پولر تو وہ تو پارٹی بیس پہ آتا ہے نا, وہ تو پارٹی بیس پہ. اب اگر اپنی جو ہے انڈیویجوالٹی کیا ہے, اب اگر اپنی اب صلاحیتیں تو ان کی دیکھنی پڑے گی. ایسے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. نہیں دعائیں نہیں نا, تسی ان دسو نا سر, وہ تو آپ نے پتہ بھی چل جاتا ہے. نہیں میں نے دیکھا ہے, پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. بلاول کو دیکھیں, ہاں جی, جب اس سے آپ گفتگو کریں, ہاں جی, اس سے تاریخ پڑھی ہے, اس پہ نظر ہے, کوشش کر رہا ہے سیکھنے کی. اس طرح انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بھی اچھی گرپ ہے. وزیر خارجہ کے طور پہ کام کیا ہے, یہ بھی فرق پڑتا ہے نا. اور اس طرح جو مریم ہے ان کی بھی گرفت جو ہے پارٹی پر تو مضبوط نظر آ رہی ہے, لیکن یہ کہ ان کو بھی میرا خیال ہے تاریخ سے اور اس سے زیادہ واقفیت حاصل کرنی چاہیے. وہ تھوڑا سا ایک مسنگ لنک ہے جس کو کر لینا چاہیے, میں ہو جانا چاہیے, یا اپنے ارد گرد اتنے ویسے لائک مائنڈڈ لوگ رکھیں جن کو جو صرف واہ واہ نہ کریں, وہ آپ کو ویسے بھی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ دوسروں کا احترام کریں اور اپنا احترام کرائیں. عقل کل جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھے گا نا, اس کی اپنی عقل بھی ماری جائے گی اور دوسروں کی عقل بھی مارے گا وہ. یہ پبلک ڈیمانڈ جو پہلے بات ہوئی تھی, اس میں عقل کل سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. جب باہر نعرے لگتے ہیں, جب پوسٹر لگتے ہیں, جب آپ کے پروٹوکالز ہوتے ہیں, جب تو بندہ پھر فرعون بن جاتا ہے. سر تو خود ہی کا نشہ چڑھا, آپ میں رہا نہ گیا, خدا بنے تھے یگانا مگر بنا نہ گیا. یہ مسائل آپ کو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں. آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا ہم جو ہے وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے جتنا ہم پولیٹیشینز کو بلیم کر رہے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ کو بری ذمہ بھی نہیں کر سکتا, نہیں اتنا کی بات, لیکن اگر اتنا وہی بات ہے نا, مگر سب ماشاءاللہ حصہ ڈالا ہے, سب نے حصہ ڈالا ہے. کسی کا کم ہے, کسی کا زیادہ ہے, لیکن کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن پولیٹیشین نے جگہ دیں گے, خانہ خالی رہا تو پھر اگر جگہ نہ دیں, متفق ہو جائیں اور سمجھیں کہ یہ اقتدار جو ہے یہ جو آنی جانی چیز ہے, جی جی, بس ختم ہو جائے گی بات. تو اگر وہ ایک ویسے میں کہوں کہ جس وقت جو ہے وہ سچویشن آ رہی تھی کہ خان صاحب کو جو ہے وہ نکالا جا رہا تھا, اس وقت اگر یہ سب سیاستدان کہتے تھے کہ یار 1.5 سال رہ گیا ہے, نظر آ رہا ہے کہ he is gone, he will be history, یار ہم نے نہیں کرنا, صبر کر لیتے, نہیں کرنا, نہیں کرنا. اگر حکومت چلی گئی تھی, وہ کہتے چلی گئی ہے, کوئی بات نہیں, میں دوبارہ لے لوں گا, پھر الیکشن لڑوں گا, وہ بھی نہیں کیا. ایٹ دا سیم ٹائم خان صاحب جو ہیں وہ باہر نہ جاتے اور کہتے ہیں اپوزیشن بیٹھ جاؤں گا. دنیا کے کئی ممالک ہیں, انڈیا میں دیکھ لیں, ابھی انگلینڈ میں 2-3 وزیر اعظم نہیں چل رہے, بدلے جاتے ہیں, خود چھوڑ جاتے ہیں. تو آخر اس میں اس کو ایسا کیا اپنی زندگی کا روک کو بنانا ہے اس کو, اقتدار کو. تو پھر تو میں تو یہی بلیم کروں گا نا پھر کہ یہ پولیٹیشینز نہیں آپس میں کوئی آپس میں اقتدار کی جنگ ہے. پہلی بات جو ہوئی تھی کہ پولیٹیشینز اکٹھے نہیں بیٹھ رہے, اس میں ہم نے پاکستان کھویا ہے.
پاکستان ٹوٹا ہے اقتدار کی جنگ سے، اور باقی بھی تتر بتر کر دیا ہے، کھویا نہیں ہے چلو، لیکن اقتدار کی جنگ سے پھر ہمیں جمہوریت کھوئی ہے، جمہوریت کھوئی ہے. اور اقتدار کی جنگ جو ہے بھائی کوئی حد تو ہونی چاہیے نا. ارے کوئی حد نہیں نکل رہی. میں سمجھتا ہوں یہ ان کو اتنے پڑھے لکھے ہیں، باہر جاتے ہیں کہتے ہیں ہم وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، دیکھتے ہیں، وہاں نہیں دیکھتے زندگی جو کئی سال لندن میں گزار دیے، وہاں نہیں دیکھتے کہ لوگ کیسے کام چلا رہے ہیں. یہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں ہر چیز نئے طریقے سے. ابھی آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی یہ الیکشن ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کو سسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے؟ آپ کا ویژن، آپ کا اتنا، مجھے تو بات یہ عرفان صاحب بات یہ ہے 50 سال سے زیادہ تو آپ کو صحافت میں ہوگا، میری عمر سے زیادہ تو آپ کو صحافت میں ہوگا. عرفان صاحب بات یہ ہے کہ تو آپ کو کیا نظر آ رہا کہ ایسے ہی بس اسی تنخواہ پہ کام؟ بات یہ ہے کہ یہ جو آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں نا، وہ تو خوف آتا ہے، خوف آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہماری دعا یہ ہے اللہ سے کہ وہ ہمارے اوپر کرم کرے اور ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں. پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے، تھوڑا سا حالات سازگار ہوں تو فراٹے بڑھ سکتے ہیں. سازگار ہوں یا کیے جائیں، مطلب بنیادی بات تو یہ نہیں، ایک دوسرے کو بھائی بیٹھیں، سوچیں، پھر تعلیم کا سوچیں، سماج کا سوچیں. آبادی بڑھ رہی ہے، 25 کروڑ کے ہو گئے، اس کو کم کریں، کنٹرول کریں. دیکھیں نا، آپ مینج کریں، ریسورسز بڑھائیں، ایکسپورٹ کی طرف توجہ دیں، محنت کریں، تعلیم دیں لوگوں کو. تب بیٹھ کے مسائل تو اس وقت حل ہوں گے نا جب آپ غور کریں گے مسائل پر. مطلب کتنی بھی جنگیں ہو جائیں، اینڈ میں آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے فیصلے کے لیے. جب آپ جنگ سے پہلے بیٹھ جائیں، بھائی آپ مجھے بتائیں، پورٹ سے پہلے ہندوستان کے ساتھ بیٹھے ہیں نا ہم، بالکل سب کے ساتھ. 65 کی جنگ کے بعد تاشقند پہ بیٹھے، اس کے بعد ہم آپ دیکھیں کہ جناب یہ آپ کی 71 کی جنگ کے بعد شملے میں بیٹھے. ابھی بھی تو ایران کے ساتھ بیٹھے ہیں، جب ایران کے ساتھ نوک جھوک ہوئی ہے تو بیٹھے ہیں. عقل کی بات ہے، یعنی پہلی دفعہ میں نے دیکھی عقل کی بات، یعنی ایران اور پاکستان دونوں نے یعنی لگام جو ہے کھینچ لی، دونوں بیٹھ کے وہ منسٹر آئے ان کے یہاں پہ آ کے وزٹ کر. یہ ہونا چاہیے نا اس میں. ہاں فوری طور پہ فوراً آپس میں نہیں بیٹھ سکتے اس میں. مطلب حال یہی ہے کہ اس کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا اور اس کے بغیر اس صورت پڑے گا، وغیرہ پاکستان بنگلہ دیش کیا صورتحال ہے. شامی صاحب ایک بنگلہ دیش نہ بنائے پاکستان کو، نہ افغانستان بنائے، اسے پاکستان رہنے دیں. نہیں لیکن بنگلہ دیش اور افغانستان تو آگے نہیں نکل گئے. آگے کیا نکلے، ٹوٹ کے ڈالر کا ریٹ اس کا وہاں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی ویسے تو بنگلہ دیش بدماشی ہوئی ہے، ریکارڈ قائم کرتی ہے، اپوزیشن جیل میں ہے، بائیکاٹ کر رہی ہے، بلا مقابلہ جیت گئی میڈم. وہ بھی ایک اور یہاں جو ہمارا افغانستان ہے وہاں تو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں چل رہا، دستور ہی نہیں بن رہا کوئی. نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم جو ایکسچینج ریٹ ہے آپ اس کا دیکھیں، وہ سارا کچھ دیکھیں، آپ اس کو اکانومی دیکھیں، وہ بھی پیچھے آ جائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے وہ بھی سارا وہ بھی جب آپ لڑیں گے وہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو اس میں وہ پھر ہر فارم میں وہ افیکٹ کرے گا. وہ پاکستان جو ہے دیکھیے، پاکستان ایک اسٹرکچرڈ سوسائٹی ہے. پاکستان کی اتنا بڑا پاکستان کی فوج ہے، مضبوط فوج ہے، پاکستان کی بیوروکریسی ہے، ٹرینڈ اور ایجوکیٹڈ بیوروکریسی ہے، پاکستان کی عدلیہ ہے، ہمارے جج جو ہیں پڑھے لکھے، دیکھیں دنیا کے ججوں کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے ہیں. ہمارا میڈیا ہے بڑا وائبرنٹ ہے، ہماری سول سوسائٹی ہے وائبرنٹ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر یہ اکٹھی ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اگر ایک مشین جو ہوتی ہے نا جب آپ چلاتے ہیں نا، ہر پرزہ کام کرتا ہے نا اپنی جگہ کام کرتا ہے نا. اگر پہیا کہے کہ میں نے کاربوریٹر کی جگہ لینی ہے تو کام تو نہیں چلتا، کام مشکل ہو جائے گا. لیکن ہمارا میڈیا کی جیسے بات ہوئی، باقی تو کرے عدلیہ وغیرہ سارا کچھ ہے. میڈیا جو ہے وہ آبویس ہمیشہ سے، آپ تو ایک عرصے سے وابستہ وسل بلور رہا ہے، وہ ایک اپوزیشن کا ایک کردار ادا کرتا رہا ہے، وہ ایک جو ہے فلیگ ریز کرتا رہا ہے، اس میں سیٹی بجاتا رہا ہے ہر ایسے موقع پہ. اس وقت میڈیا جو ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ صرف سیٹیاں بجا رہا ہے، وہ کوئی سیٹی ادھر بجا رہا ہے، کوئی سیٹی ادھر بجا رہا ہے، یا میڈیا؟ دیکھیں میڈیا بھی وہی کا وہ امپیکٹ. اب تو میڈیا دیکھیں نا جی، میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ نہیں تو بتا رہے نا سر، کچھ بتا بھی نہیں سکتے. ہم تو ڈرتے ہیں نا سر. آپ کو بات یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بھی پچکا ہوا دبکا ہوا، انڈر پریشر.
کبھی وہ ڈراتا تھا، اب وہ ڈرتا ہے. بس. تو مجھے کسی نے پوچھا کہ بھائی، میں نے کبھی ایک زمانہ تھا کہ ہم حکومت جو تھی نا وہ آگے آگے تھی، ہم پیچھے پیچھے تھے. اب ہم آگے آگے ہیں، پتہ نہیں ہمارے پیچھے کون کون ہے. بالکل اگا دوڑ تے پیچھے چوڑ.